السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو غور سے، توجہ سے، دل سے، حدیث کی بات سنو غور سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا، ہمارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں اگر ہو بھی تو معاف فرما دی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناگا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہے؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہی میرا طریقہ ہے، لہذا جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا؟ سنو غور سے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے اثر درد بھرے انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یہ تو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہو۔ تم میں جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ لہذا تم ایسے زمانہ پاؤ تو میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، کتنی تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ میں چلا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی لے لو، اس کو بیچ کر یا ہدیہ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم نہیں، جس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اور فرمایا، انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفل نماز نہ زیادہ نفل روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی ہے۔ کیا؟ جن سے تم نے محبت
جس سے رکھی ہے اس سے اور کامیاب ہو سکتے. تو اللہ اور رسول سے اپنے کو محبت ہو جائے. کیا یہ دنیا کے یہ اپنے اندر نہ آ جائے. اللہ اور رسول سے محبت ہو جائے تو کرو عمل ملے گے پھر. اللہ اپنے کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے. بس تو پھر لائک شیئر ضرور کر دو. السلام علیکم ورحمۃ